بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کافر کہنے یا لعنت کرنے سے متعلق عقیدہ۔ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ نہیں۔ اب یہاں سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 11، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اپنے مومن بھائی پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے، جس کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، سب سے پہلے دماغ میں سوال آتا ہے کہ کافر ہم نے کسی کو نہیں کہنا، تو جو ایمان نہیں لاتے ابھی بھی اس دنیا میں بھی، کیا ان کو بھی کافر نہیں کہیں گے؟ ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کے یا اس کا نام لے کر اس کو کافر کہنا شروع کر دیں یا اس کا کافر رٹا لگانا شروع کر دیں۔ صحیح، یہ ایک ہو گیا عوام کے لیے ایک مسئلہ۔ لیکن اگر کسی مفتی سے سوال پوچھا جائے گا کہ کسی کے کفر میں کوئی انسان کو شک و شبہ ہو، وہ مفتی کے پاس جائے گا کہ حضرت جی میرے پاس یہ مسئلہ ہے، فلاں شخص کی یہ عادتیں ہیں، یہ باتیں وہ کرتا ہے، اب مجھے بتائیے کہ وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس فتویٰ میں اسے کہا جائے گا، اگر وہ اس شریعت کے مطابق وہ کافر ٹھہرے گا تو مفتی بھی اسے کہے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا، ریٹن میں اس کو لکھ کے دے دے گا۔ لیکن یہ صرف اور صرف علم کے لیے ہے، تانے کے لیے، لان تان کے لیے، اس چیز کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر آپ لوگ چڑھانا شروع کر دیں یا تنگ کرنا شروع کر دیں یا نفرت پیدا کرنا، تو یہ چیزیں ایک طرح سے غلط ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، یہ قرآن میں آ گیا ہے، تو یہ کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ان کو لعنت کرنا یا ان کو یہ لعنت کرنا صحیح ہے۔ اب آتے ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اب وہ بھی ہمیں تاریخ میں مل جاتے ہیں، نام کافی زیادہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مکے کے کافر، مکے کے جو مشرک تھے وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ چیزیں الگ ہو گئی۔ ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے اندر یہ ایک چیز بہت عام سی ہو گئی ہے کہ کوئی مسلمان ہی ہو، وہ اگر کوئی چیز بری کر دیتا ہے تو ہم اسے بالکل چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ لعن طعن بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس چیز سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اعلانیہ معافی مانگتا ہے، تو پھر بھی ہم اسے نہیں چھوڑتے، صرف اور صرف اپنے اندر نفرت کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناٹک کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے، آپ نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کرنا ہے اللہ نے، کیونکہ بظاہر جو چیز ہوتی ہے ہم نے بظاہر کے حساب سے چلنا ہے۔ بظاہر اس نے ایک گناہ کیا، بظاہر اس نے رجوع کیا، بظاہر اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم نے چلنا ہے بظاہر پہ، کیونکہ ہمیں دلوں کے راز، دلوں کی چیزیں نہیں معلوم، نہ ہی ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی کی جاسوسی کر کے دلوں کے راز یا اس کے خفیہ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں جب اجازت نہیں دی گئی شریعت کی طرف سے کہ آپ جاسوسی کرو یا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو، تو ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان پر اپنا فیصلہ قائم کر لیں۔ اس چیز سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہو جس سے آپ بہت زیادہ نفرت کرتے ہوں، آپ کا کوئی بھی دشمن ملک ہو یا کچھ بھی ہو،
یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ بظاہر کے علاوہ خفیہ چیزیں مطلب ڈھونڈتا رہے یا پھر مطلب عیب تلاش کرتا رہے یا پھر نفرتوں کے بہت زیادہ بیج بو دے. اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، آنے والی نسلیں خراب ہوتی ہیں. تو آج ہم نے ایک دو باتیں سیکھی کہ کافر عام لوگوں کو، عام عوام کو کسی کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے. ہم عام عوام ہیں، ہمیں آپس میں محبت سے رہنا ہے. کوئی غیر مسلم ہے، اس سے بھی ہمیں محبت سے رہنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے حقوق باقاعدہ ہمیں ادا کرنے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے بھی حقوق اتنے اچھے ادا نہیں ہوں ہمارے ملک میں، لیکن کسی غیر مسلم کے حقوق اس سے بھی بہتر ادا ہونے چاہیے. پرائیورٹی ہماری سب سے پہلی یہی ہونی چاہیے. غیر مسلموں کی سب سے زیادہ حقوق ان کو ملنے چاہیے. مسلمانوں کے نام ملے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم میجورٹی مسلم ملک ہیں. ہم آپس میں سارے کے سارے مسلمان ہیں. ہمیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہو جائے گا کہ ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. ہم کیونکہ آپس میں سب مسلمان ہی ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ کوئی ہو جائے گی تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اس لیے شریعت نے بھی ہمیں یہی کہا ہے، یہی ہماری رہنمائی ہے کہ ان کے حقوق ہم صحیح سے ادا کریں اور خواہ اور کسی کو بھی بھلے وہ کافر ہو، ہم عوام کسی کو بھی کافر نہیں کہیں، کافر کے نعرے نہ لگائیں. ہاں، جو عالم حضرات علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے کہ فلاں کی یہ چیزیں ہیں، وہ کافر ہے یا نہیں ہے. وہ کہیں گے وہ کافر ہیں تو ٹھیک ہے، کافر ہیں، بات ختم ہو گئی. ہمیں کچھ نہیں کرنا. اس بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اس کے علاوہ ظالموں پر، جھوٹوں پر، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ بالکل ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں معاشرے میں امن اور محبت قائم کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین.